ایک بوڑھے شخص کی جو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، لیکن آخری عمر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ اسے پوری طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ سورج نکلا تو بوڑھا بزرگ گھر سے باہر آیا، مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا، شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھر کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی ہوتی چلی گئی، اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ کل رات اور دن سے بھوکا تھا، آج رات بھی وہ بنا کھائے ہی سو گیا تھا، اور آج دن میں وہ روزے سے تھا۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی خاصیت یہی تھی کہ بس ایمان کی حالت میں موت آ جائے تاکہ وہ کڑے حیات سے رہائی پا جائے۔ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کو کورید رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سانپ کی دم ہو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پھر دل میں سوچتا ہے کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں جلد سے جلد اس دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں سخت حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حد سست حرکت پڑی ہے۔ اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی مارا، لیکن وہ چیز جو کہ تو پڑی رہی۔ ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانے نکلی جو سونے کی دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ مانو جیسے جوانی ہی لوٹ آئی ہو۔ سوچنے لگا میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک ہمیانی ہلی اور دل میں خیال ہوا کہ یہ مال تیرا تو نہیں، بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے جو کہ گم ہو گیا ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں تیرے لیے حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات خانے کا تو صبر کیا تو پھر طاقت جواب دے گئی، کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ دے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانا اور عقل مند انسان تھا، جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر چھوڑ دے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے کی ہوگی۔ اسی قسم کے تاثرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کنپٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا ہے کہ دبا رکھو، کیا جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے ننگی بھوکی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا، ان کا تن ڈھانکوں گا۔ ارے کوئی بات نہیں ہے، طاقت ہوئی تو پھر سے دینار چکا دیں گے، اس کو کم بھی واپس کیا تو کیا فرق پڑے گا، اس کو اتنے سارے دینار ہیں۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ صبر کر لے، آدمی امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر، قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ یہی خیال کرتے ہوئے اس نے ہمیانی کو گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث، ارے کیسے آ رہے ہو، کیا لیے ہو؟ جواب میں کہا، کچھ نہیں۔ بوڑھا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر بھی نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، یا اللہ، آپ کے پاس ضرور ایسی کوئی چیز ہے، لیکن کیا ہے بتا دو۔ بوڑھا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والے نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید کر لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے ان سے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر کی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ سال مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا
تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تیوری زہر تعلیم تھا کہ میں نے ایک خرسانی کو اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے ماولی میں سے تھا، کہنے لگا، ایک راسن کے رہنے والے ہمارے ملک بس بند ہے، حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں۔ ہم یعنی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیجئے، جسے لے کر باقی واپس کر دے۔ نوجوان خرسانی نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ اس نے کہا، 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ اس نے کہا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ میرے دل میں آیا کہ ہمیانی ضرور اسی بوڑھے کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے نکلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں کھویا ہوا بولا، لبابہ کہاں ہے؟ لبابہ نے کہا، حاضر ہوں ابو غیاث۔ بوڑھے نے کہا، میں نے ایک شخص کی ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے پاس کرنے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ ہم یعنی اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لبابہ نے کہا، اب وہ گیا، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فراقوں میں گزارنی پڑے۔ تیری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں، 1 ساس ہیں اور 8ویں میں ہوں۔ اب وہ غیاث صلاح بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس عمر سے بلند ہے، ایسے آدمی کو عذاب کرے جو اس کی واحد غفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تیوری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بہت دیکھا، معلوم ہوا کہ اس کا دل بھوکی ننگی بیٹیوں مسکین لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فوقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا۔ وہ دماغ پوکا لکڑیوں کی طرح کھوکھلے بدن میں سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لاجپت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تیوری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی سب لوگوں کا عمر خانوں میں مزے لے رہے تھے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہ تھا کہ رمضان المبارک، جو کہ قربانی اور سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقت یعنی بھوک کو محسوس کرے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں، ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کی بے پناہ انسان یاد کرے۔ جو لوگ عمدہ خانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں، ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکے تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمان کی حالت پر کڑتا رہا۔ پھر کہتا، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا علم کرنے والا ہے، روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دیے اور کھجور اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تیوری کہتے ہیں، اگلے دن خرسانی عرب میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمدانی واپس کرے تو اللہ اسے دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، نوجوان، میں تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آبرو ہو گیا ہے، زندگی کم ہے، شاید وہ ہم جانے کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے، انعام کی لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ صحیح 10 ہی دینار اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے،
اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خرسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بڈھا کھڑا ہوا کہنے لگا، ہے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 ہی دینار اعلان کر دے، شاید کوئی ہمیانی لوٹا دے، اس دینار کے لالچ میں واپس کر دے۔ خرسانی نے کہا، بلکہ میں ہمیانی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں۔ بڑے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا تھا اور سوچنے لگا کہ 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں، بھوکے ننگے بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دین کا جذبہ پھر سے غالب ہوا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا 50 سال کے صبر کو 1 دن کے لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ نوجوان نے کہا، میرے پیچھے آؤ اور اپنی ہمدانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خرسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالا اور نوجوان سے کہا، کیا یہ تیری ہمیانی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گینا تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابہ اور ان کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے۔ خرسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابہ یہ منظر دیکھا تو یوں چکر آئے جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو، اس کی بیٹیوں کی بانجھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد آہٹ سنی تو نظر اٹھا کے دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان کے بھوکے ننگے مسکنوں کو دیکھ کر دینار تک نہ دیا، وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا، فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خرسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا، 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ تو میں نے اپنے وطن خرسانی سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار رکھ لو، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا، مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑا آ رہا تھا، اس لیے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ حضرت عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بن تمائے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ اب ہدیہ میں سب حاضرین شریف ہوتے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ میری قمیض دیکھ رہے ہو، اس میں دیارے لال کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیوں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ مزدوری کر کے چند کھجورے اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر لوٹ آتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابہ اور فلاں فلاں۔ اس نے بزرگ کی آواز سن کر بہن، ساس اور بیٹیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں۔ ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ میں نے قمیص کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کہ ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک دینار ہر ایک کے ہاتھ پہ رکھتا گیا، 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بزرگ کے خانہ بھی عمدہ خانوں کے ارد گرد بیٹھ کے بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، لبابہ، دیکھ لیا تو نے، صبر کرنے کا فائدہ، اللہ صبر کرنے والوں کا محنت ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کی 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔
یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر جانے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا، میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ بوڑھا کہہ کے دروازے سے باہر نکل گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا۔ میں اس کی بیٹیوں کے شوہر کے پاس جاتا، ان کی بچوں سے ملتا، سب کو وہ ہمیانی والا قصہ تفصیل کے ساتھ سناتا۔ یہ قصہ سن بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔